بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یاہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما صالمین. اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ گرم گرم چائے تھوڑی پی لی جائے تاکہ گلا جو ہے وہ مونگ پھلی کے بعد صاف ہو جائے. واہ، شکر الحمدللہ. ہو سکتا ہے کچھ نیٹ میں پرابلم ہو، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ CFM OIC وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہے، اسلامی تعاون تنظیم جو ہے اس کی وزرائے خارجہ 41 سال کے بعد. اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے ہر طرف. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اویس محمد صاحب چندہ وعلیکم السلام. محمد حمزہ وعلیکم السلام. آواز ویڈیو وغیرہ ٹھیک ہے حمزہ؟ ہو سکتا ہے تھوڑے بہت پرابلم آئے، تو چلے جہاں تک ساتھ دیتی ہے ویڈیو. ہاں ویڈیو لیگ ہو رہی ہے، مجھے اندازہ تھا کہ ویڈیو لیگ ہوگی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عبد حسین. ایک منٹ مجھے دیجیے گا تاکہ اب کچھ فرق پڑا ہے ویڈیو پہ. کچھ ایکسٹرا ونڈوز تھیں وہ میں نے بند کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ بند ہو جائے ابھی. محمد حمزہ اچھا فرق پڑا ہے. اگر زیادہ لیگ ہو رہی ہے تو پھر اس کو روک لیتے ہیں، پھر میں موبائل پر کوشش کرتا ہوں کہ لائیو آ جاؤں بستر میں گھس کے. ایک تو یہ ٹاور 3500 کو تھوڑا سا آج ٹھیک کیا ہے، لیکن ابھی بھی یہ خود ہی ری سٹارٹ ہو جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو کیا ریزن ہوگی اس کی، یا تو پاور سپلائی کا کوئی مسئلہ ہو گیا، یا آج میں نے ڈرائیور بھی اپڈیٹ کیے ہیں سارے، تو اس سے تھوڑا فرق پڑا ہے. نویڈیا کا جو کوارٹرو تھا، جو کہ وہ 2018 کے بعد سے اس کی اپڈیٹ آئی کوئی نہیں. پھر آڈیو ڈرائیور اس کے کچھ 3D کے حوالے سے کچھ تھا معاملات، تو آج میں نے اس کو اپڈیٹ کیا تھوڑا سا. میں نے کہا شاید کچھ یہ چل جائے تھوڑا، چونکہ میرا سارا ڈیٹا اس کے اندر پڑا ہوا ہے. پرانی مشین ہے 2015 کی، 15-16 سے، اور اس میں 2 ہارڈ ڈرائیوز لگی ہوئی ہیں. ایک وہ SSD جس کو کہتے ہیں، اس سے کافی فرق پڑا ہے، لیکن پھر بھی معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے. اچھا سموتھ چل رہی ہے. اوکے. سنائیں کیسے ہیں، ٹھنڈ کیسی ہے، بارش ہوئی آپ کے علاقے میں یا؟ یا اللہ یا رحمان. محمد حمزہ بہت شکریہ بیٹے. کوئی سوال کرنا چاہیں
میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. چونکہ ہمارے یہاں اسلام آباد میں چھٹی ہے صبح سوموار او آئی سی کے سلسلے میں، تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے صبح کالج یونیورسٹی وغیرہ جانا ہو یا آفس میں، تو آپ لوگوں کو اجازت ہے. لیکن جن کو چھٹی ہے یا جو نائٹ رائڈر ہیں وہ آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں میرے ساتھ. اچھا، کراچی میں بھی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، حیرت کی بات ہے. ویسے موسم بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں پوری دنیا میں. یہ تو ہوگا. کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی. میری طلب تھا ایک شخص، جو وہ نہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا کہ بھول گیا سوال بھی. پروین شاکر نے کہا تھا، اسے یاد آ گیا. اور گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے منیر نیازی کا ایک شعر بڑا فٹ آتا ہے کہ کچھ انج بھی رم اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. تو انڈسٹریل ریولوشن انسانی آبادیوں کے لیے ضروری بھی تھا اور خطرناک بھی بنتا چلا گیا ہے. اب یہ جو نئی ٹیکنالوجی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اب یہ بھی ناگزیر ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے. لیکن جب یہ ترقی مزید آگے بڑھے گی، یہ سفر آگے بڑھے گا، تو اس کے اپنے کچھ ایسے ریئیکشنز ہوں گے جس میں شاید ہم انڈسٹریل ریولوشن کی جو بری چیزیں تھیں ان کو بھی بھول جائیں. چونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو بڑی تیزی کے ساتھ بدل دے گی، بڑی تیزی کے ساتھ. اور یہ ہمیشہ سے ہوا ہے، جب بھی کوئی نئی ترقی ہوتی ہے، کوئی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے. جیسے پہیہ جب ایجاد ہوا تو بہت ساری چیزیں بدل گئیں، اچھی اور بری. تو جب آپ بھینس خریدتے ہیں تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور ساتھ کچھ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. مرغیاں پالنے کا شوق اگر آپ کو ہے تو انڈے تو ملیں گے، گوشت بھی ملے گا، لیکن بیٹیں بھی صاف کرنی پڑتی ہیں، کیئر بھی کرنی پڑتی ہے، شور بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، ان کی کوکڑوں کو برداشت کرنا پڑتی ہے. درخت جب لگائے جائیں گے تو پتے گریں گے، چڑیاں بیٹھیں گی اور شور بھی کریں گی. آپ صرف زندگی پہ غور کریں. بچے کا دنیا میں آنا جہاں پہ خوشی کا باعث ہے، وہاں پہ آزمائش کا باعث بھی ہے. کچھ بھی آسان نہیں ہے، جینا مرنا. اس زندگی کے ہر خلیے کے اندر آزمائش ہے، ہر خلیے کے اندر. تو اس لیے دیکھا یہ جاتا ہے کہ مجموعی طور پر قوم کو فائدہ کس سے ہو رہا ہے، یا بنی نوع انسان کو. اب یہ جو ٹھنڈ ہے، کبھی بہت عرصہ قبل، ہزاروں لاکھوں سال پہلے بھی پلانٹ کا موسم کچھ اور طرح کا تھا. یہ بدلتا ہے ایسے، ہر چیز گھوم رہی ہے، موسم بھی بدل رہے ہیں. جہاں آج برف ہے، آنے والے وقتوں میں وہاں پہ شاید خشک سالی ہو، بالکل مڈل ایسٹ والی گرمی ہو جائے. اور جہاں پہ مڈل ایسٹ کی گرمی ہے وہاں ہو سکتا ہے برف باری شروع ہو جائے. یہ جو سہارا ڈیزرٹ ہے، کبھی یہ بھی گرین تھا. سہارا ڈیزرٹ جو ہے، اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں، اس کے اوپر بی بی سی یا نیشنل جیوگرافک کے اوپر ڈاکیومنٹریز آئی ہوئی ہیں. ونس سہارا واز گرین، کتاب لکھی گئی ہے اس کے اوپر. کبھی سہارا بھی گرین تھا، سرسبز و شاداب تھا. جیسے قرآن پاک میں ہے نا، عاد و سمود کی جہاں پہ قوموں کے اوپر عذاب کی بات ہے، وہ کہ آپ گھوم پھر کے دیکھیں زمین کے اندر اوندھی پڑی ہیں وہ بستیاں جو کبھی آباد تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پھیرا ایک رکھا ہوا ہے، یہ پھیرتا رہتا ہے. جسم کی دنیا میں بھی ایک پھیر ہے اور روح کی دنیا میں بھی ایک پھیر ہے. اور شاید یہ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ عدل کو قائم رکھنے کے لیے، تاکہ کوئی ایک طبقہ، کوئی ایک خطہ زیادہ طاقتور نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ دن بدلتا رہتا ہے. یہ نداء و لوحا، یہ ایک تبادلہ سا جاری رہتا ہے.
ایام کا. جیسے اچھے دن ہمیشہ نہیں رہتے تو برے دن بھی ہمیشہ نہیں رہتے. خوشی کبھی مستقل نہیں ہوتی، لہٰذا غم بھی کبھی مستقل نہیں ہوتا. آج اگر دھوپ ہے تو پھر چھاؤں بھی آ جائے گی، چھاؤں ہے تو دھوپ آ جائے گی. اگر آج آپ کامیاب ہو رہے ہیں تو عین ممکن ہے ناکامی آپ کے منتظر ہو. یا آج آپ اگر ناکام جا رہے ہیں تو آپ کامیابی کہیں اچانک جگنو بن کر ٹمٹمائے گی اور آپ کو مل جائے گی. یہ امید اور مایوسی کا کھیل ہے یہ زندگی، بہار اور خزاں کا کھیل ہے یہ زندگی. تو اونچ نیچ ہے اس زندگی. جب تک یہ زندگی ہے آزمائش ہے. آزمائش کا مطلب یہ ہوتا ہے دو چیزوں کا کمپیریزن. ایک آپ کو آزمایا جاتا ہے دو مختلف چیزوں کے ساتھ. مثلا اگر آپ عزت کی زندگی میں ہیں تو ذلت آپ کی آزمائش بن جائے گی. اگر آپ کے بڑولے میں دانے ہیں تو فاقہ کشی آپ کی آزمائش بن جائے گی. اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا چھن جانا آپ کے لیے آزمائش بن جائے گی. جوانی ختم ہو جاتی ہے، آزمائش بن جاتی ہے. آپ کے پاس علم ہے، شہرت ہے، دولت ہے، جوانی ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، ان سے محرومی آزمائش بن جاتی ہے. اور یہ زندگی جب تک ہے میری اور آپ کی، یا اس پلانٹ کی، یا اس کاسماس کی، آزمائش رہے گی. تو یہ جو ٹھنڈ ہے اس میں ہمارے کرتوت شامل ہیں. بالکل واضح طور پر آپ کو بتا رہا ہوں. پوری انسانی تاریخ جو معلوم تاریخ ہے، قرآن کے حوالے سے، الہامی کتب کے حوالے سے، یا دیگر سائنٹیفک انداز میں بھی، وہ ہمیں ایک ہی چیز بتا رہی ہیں. دونوں عقل اور وحی ایک ہی بات بتا رہی ہیں کہ ہم سے پہلے بڑی طاقتور قومیں یہاں آباد تھیں. لفظ عذاب قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ عذابات آئے تھے. تو عذاب بھی دراصل کسی چیز کو بدل دینے کا ایک نام ہے، مٹا دینے کا نام ہے. ڈیلیشن، ایکسٹنکشن بھی اس میں آ گئی. معدوم ہو جاتی تھیں نسلیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے اگر آپ آبادی مسلسل بڑھاتے جائیں اور وسائل اس رفتار سے نہ بڑھیں تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا. آپ کے پاس 100 روپے ہیں، یوں سمجھ لیجئے. پہلے آپ اکیلے تھے تو 100 آپ کیا تھا، 2 ہوئے تو 50 کرنے پڑے. پھر آپ کو 4 ہو گئے تو 25 تقسیم ہو گیا. اور اگر 10 ہو گئے تو اب چونکہ 100 روپیہ 200 نہیں بڑھ رہا، وہ 300 نہیں بن پا رہا، وہ 400 نہیں بن پا رہا. تو اب چونکہ پروڈکشن رکی ہوئی ہے لیکن پاپولیشن بڑھ رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو محدود ذرائع تھے خوراک کے، ایندھن کے، رہن سہن کے، یا دیگر نعمتوں کے، اب اس کے اوپر کانفلکٹ آئے گا. پانی پہ کانفلکٹ آئے گا، جنگلات پہ کانفلکٹ آئے گا، زمین پہ کانفلکٹ آئے گا. کیونکہ زیادہ آبادی زیادہ ذرائع مانگتی ہے. تو 100 روپیہ اگر بڑھ نہیں رہا، آبادی بڑھ رہی ہے، تو پھر آپ کے حصے میں ایک وقت آئے گا کہ آپ 5 روپے آپ کو کرنے پڑیں گے. جب آپ 5 روپے آپ کو ملیں گے تو آپ کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، چونکہ اب آپ سے جڑی ہوئی اولاد کی ضروریات بھی ہوں گی. جیسے آپ نے فری لانسنگ پہ دیکھا ہے، ہم نے اس کا بڑا گولڈن ٹائم دیکھا 9-10 سال. جب یہ نیا کانسیپٹ تھا لوگ اس کو نہیں مانتے تھے. تو یہ خوبصورت وقت ہوتا ہے یہ آپ نوجوانوں کے لیے، جب ابھی لوگ کسی چیز کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ جتنا فلرش کر سکیں وہ کر سکیں. جب کوئی چیز زیادہ معروف ہو جاتی ہے، عوامی حلقوں میں پھیل جاتی ہے، اب اس پہ کمپٹیشن زیادہ ہو جاتا ہے. جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو وہ فیلڈ چونکہ گرو نہیں کر رہی، ایک خاص وقت پہ جا کے اس نے رک جانا ہے. یہ ہر چیز کو، ایوری تھنگ دیٹ واز بورن ہیز ٹو ڈائی. ہر وہ چیز جس کی کوئی ابتدا تھی، ہر وہ چیز جس کی کوئی ابتدا ہوتی ہے اس کی کوئی انتہا ہوتی ہے. اور ہر انتہا کے بعد کسی نئی چیز کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے. ہر ابتدا کسی انتہا کا نقطۂ آغاز ہوتی ہے، اور ہر انتہا دوبارہ سے کسی نئی ابتدا کا نقطۂ آغاز بھی ہو سکتی ہے. تو زندگی میں
بیلنس کے لیے، توازن کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم جس قدر ہم بڑھ رہے ہیں یا غم بڑھ رہے ہیں، اسی قدر اس مسائل کا حل بھی بڑھے، قوت و اختیار بھی اسی قدر بڑھے، جو کہ نہیں بڑھ رہا۔ تو ایک چیز، بوجھ گاڑی کا زیادہ بڑھ رہا ہے، یوں سمجھ لیجئے، دوسری مثال پھر آپ سمجھ جائیں گے۔ گاڑی ہے، اس کے 4 ٹائر ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ گاڑی نے کمزور ہونا ہے، اس کا سٹرکچر کمزور ہوگا، اس کے ٹائر کمزور ہوں گے، سواریاں بڑھ رہی ہیں، اوور لوڈنگ پہ چلی گئی ہیں، پھر ہر سواری کے پاس سامان بھی ہے، اور سڑکوں کی بھی مرمت نہیں ہو رہی، گاڑی کی بھی مرمت نہیں ہو رہی، اور نئی گاڑیاں بھی نہیں آ رہی، پروڈکشن رک گئی آپ کی، پاپولیشن بڑھ گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ دھکم پیل، جو آپ کو انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں نظر آتا ہے، دھکم پیل، ریلوے اسٹیشن پہ دھکم پیل ہے، چونکہ خزانے کا کثیر حصہ بدعنوانی کی نظر ہو جاتا ہے، غیر محسوس طریقے سے، پر اسرار طریقے سے خزانے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم جیسے بندوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، جن کو معیشت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو ٹیکس ایویژن کہہ لیں آپ اس کو، واٹ ایور دا ٹرم از، تو پروڈکشن نہیں ہو رہی، چونکہ اگر ٹیکس کا پیسہ لگ رہا ہو، پاپولیشن کے تناسب کے حساب سے کاروبار بھی چل رہا ہو، جیسے چائنا نے کیا کیا، دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک تھا، سپر پاور بننے کے قریب پہنچ گیا، بلکہ بن چکا، اکنامک پاور تو ہے ہی ہے۔ ریزن کیا ہوئی تھی؟ انہوں نے سسٹم کو اس قدر شفاف بنا لیا کہ وہاں پہ یہ سفارش کا کلچر، یا کروا پروری، یا بدماشی، یا چدراہٹ، یہ جناب پیر صاحب، سید صاحب، یہ والا جو چکر تھا، یہ وہاں پہ انہوں نے ختم کر دیا۔ تو سمال میڈیم انڈسٹری کو انہوں نے اٹھایا، گلی گلی میں بزنس کھل گیا۔ اب ہمارے ہاں گلی گلی میں بزنس کھولنے کے لیے آپ کو 100 جگہ پہ بھتہ دینا پڑے گا، یعنی رات کو چھاپا پڑ جائے گا، آپ کی ریڑھی کو اٹھا کے بند کر دیا جائے گا، چونکہ آپ نے فلاں جگہ سے پرمیشن نہیں لی، فلاں سے پرمیشن نہیں لی، فلاں جگہ پہ حصہ نہیں پہنچایا۔ یہ بھی واقعات روز میڈیا پہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے تھے، لوگ کہتے تھے یار شاید کچھ زیادہ ہی تنگ نظری ہے ان کے اندر، اب سب کو سمجھ آ رہی ہے، اب تو میڈیا کے کیمرے پہنچنا شروع ہو گئے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، ہر انڈیویجول کا، آپ نوجوانوں کا، میرا، ہم سب اس میں مشترکہ درد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پروڈکشنز کے مین کم ہوتے ہیں، کنزمپشن ہماری زیادہ ہے، پاپولیشن بھی زیادہ ہو گئی۔ یہ جو جس ضمن میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کلائمیٹ چینج۔ چونکہ ٹھنڈ سے بات شروع ہوئی ہے، حمزہ نے کہا کہ سر کراچی میں بھی ٹھنڈ ہے۔ دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ درجہ حرارت کیوں بڑھ رہا ہے؟ چونکہ انسانی ضروریات جب بڑھی تو ریئل اسٹیٹ کو بڑھنا پڑا، ایگریکلچرل لینڈ ہڑپ کرنی پڑی، چونکہ لوگوں کے گھر تو بنانے تھے، ساتھ ہی جو ریئل اسٹیٹ میں تھا ان کو اپنا بزنس کرنا تھا۔ کون روک سکتا تھا؟ ضرورت تھی انسانوں کی۔ جیسے ہمارے ہاں ایک بیریا کا وہ ایک کانسیپٹ چل رہا ہے، تو پہاڑ کاٹ دیے، جنگلات کاٹ دیے، زرعی زمینوں کو کاٹ دیا، جیسے تیسے جس کے پاس طاقت تھی۔ بہت سارے اسکیم بھی ہوئے، فراڈ بھی ہوئے، اور طاقتوروں نے کیے۔ آج تک آپ کے سامنے کبھی کچھ آئے ہیں؟ یہ اس وقت ایز وی سپیک ہمارے ایوانوں کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس طرح کی بڑی بڑی فراڈ اسکیمیں کر کے لوگوں سے پیسہ ہڑپ کیا ہے، اور ان غریبوں کو جن کو شوق تھا کہ ہم بھی انویسٹمنٹ کریں، ان کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی، چونکہ فراڈ کرنے والے اگر ایوانوں میں پہنچ جائیں، 1 یا 2 یا 4، تو ان تک رسائی کس کی ہوگی اور کیوں ہوگی؟ چونکہ جب وہ ایوانوں میں آتے ہیں تو اس سے پہلے وہ سب کو اپنا اپنا حصہ دے دیتے ہیں۔ تو 5 بندے احتساب کرنے والے ہوں، 5 کو ایک حصہ مل جائے تو احتساب محض ایک سراب بن کے رہ جاتا ہے۔ واپس آتے ہیں گلوبل وارمنگ کی طرف۔ گلوبل وارمنگ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، انسانوں کے کرتوت ہیں۔ عاد و سمود پر بھی جو عذاب آیا ہے وہ بھی ان کے اپنے کرتوت تھے۔ آج تک جتنا خیر اترا ہے من جانب اللہ ہے، جتنا شر اترا ہے وہ بھی من جانب اللہ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور یہ بڑا باریک سا فلسفہ ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ خیر و شر من جانب اللہ ہی ہوتا ہے،
لیکن اگر آپ خیر مانگ رہے ہیں تو وہ خیر دے گا. رحمت سے دور ہو جانا. اگر آپ شر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کو شر ملے گا. تو پروڈکشن کم ہو رہی ہے، کنزپشن زیادہ ہو رہی ہے، تو چھینا جھپٹی ہوگی، دھکم پیل ہوگی. گلوبل وارمنگ کے ساتھ بھی ہم نے یہی کچھ کیا. ہمارے پلانٹ کی ایک ریزسٹنس تھی، ایک اس کی کیپیسٹی تھی، ایک اس کے اندر ضبط تھا، اس کی برداشت تھی. ہم نے اس کی اوقات سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے، لاد دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا انسانی ضروریات کی تکمیل ایندھن کی صورت میں بننی تھی، جنگلات کاٹنے پڑے. لوگوں نے فرنیچر بنایا، بزنسز کیے، جنگلات کٹ گئے. محکمہ فارسٹ، جنگلات کا محکمہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کرپشن زیادہ تھی وہاں پہ غیر محسوس طریقے سے طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے فراڈ کیے. زرعی زمینیں جو ہے نا کوڑیوں کے دام خرید لی اپنے کرائم کی ریشو بڑھ جاتی ہے. کیونکہ وہ جو طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے تھے وہ عدل نہیں کرنا چاہتے. جب وہ عدل نہیں کریں گے محرومیوں میں اضافہ ہوگا. محرومیوں میں اضافہ ہوگا تو عدم توازن کا شکار ہو جائے گا معاشرہ. یہی کہ ایسا ہی ہو رہا ہے. میں اس کو ہمیشہ جوڑتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے ساتھ، کیونکہ یہ باتیں وہیں سے روشنی چلتی ہے. میرے اور آپ کے منٹھار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا. ہمارے بزرگ گاؤں میں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم کہتے تھے یہ پتہ نہیں ہمیں دعا کیوں دیتے ہیں. کئی دفعہ کانوں میں پڑ جاتی تھی آواز کسی کی فوتگی ہونی، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پھوڑی کے اوپر، تو بزرگ کہتے تھے کہ اللہ تمہیں تھانے کچہری کے چکر سے بچائے. تو اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن پھر جوں جوں شعور کی منزلیں طے کی، دیکھا اپنے ارد گرد معاشرے میں کہ واقعی یہ تو ایک ایسا سٹرکچر ہے، ایک گل سڑ چکا ہے کہ واقعی اللہ کسی دشمن کو بھی تھانے کچہری کے چکر میں نہ ڈالے. میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، میں اس کی تازہ ترین مثال ہوں. میرے خیال میں آج چوتھی مرتبہ یہ ذکر آ گیا کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے اس محفل میں. پھر میں آپ کو پروڈکشن اور کنزپشن کی کہانی کے ساتھ جوڑوں گا کہ عدل جہاں پہ نہیں ہوتا وہاں محرومیاں جنم لیتی ہیں. جب محرومیاں زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں ان کے سینگ نکل آتے ہیں، پھر وہ انہی سینگوں سے اس قلیل تعداد کو زخمی کرتی ہیں. یوں معاشرے کے اندر انارکی، جس کو انتشار کہا جاتا ہے، وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. معاشرے جب منتشر ہوتے ہیں تو تیسری طاقت کو ہمیشہ موقع ملتا ہے کہ وہ آئے اور آ کے غلام بنا لے. دو بیل آپس میں لڑیں گے، شیر آئے گا باری باری دونوں کا شکار کر لے گا. یہ کہانی آپ نے سنی ہوئی ہے. پاکستان بننے کے بعد بہت سارے دیگر خاندانوں کی طرح میرے دادا ابو بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر مقبوضہ کشمیر سے فوج کے کہنے پر وطن عزیز پاکستان میں آگے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے آپ واپس آ جائیے گا. ایک کاشتکار گھرانہ سادات کا، جن کے پاس بے شمار زمین، کھیتی باڑی، جانور، مویشی، بڑا سا گھر، کھلی حویلی. آپ سمجھ رہے ہیں جو میں نے نقشہ کھینچا ہے.
یہ ہمارے دادا ابو کی زندگی تھی. اس وطن کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس آ گئے یہاں پہ. 1-2 کمرے کرتے کرتے گورنمنٹ نے زمین الاٹ کی. آئے ہم گجرات میں دادا ابو, زمین الاٹ ہوئی پنڈی میں. اب وہ دور, اس دور میں جائیں واپس جب آپ کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں. تو دادا ابو بیچارے 1 دفعہ 2 دفعہ کو 3 دفعہ پتہ نہیں کتنی مشکل سے وہ آئے ہوں گے یہاں گجرات سے پنڈی میں, کہیں پیدل چلے ہوں گے, روات کے ایریے میں پہنچے ہوں گے. اس وقت, یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس وقت بھی دادا ابو سے 500 روپے رشوت مانگی گئی تھی. ابھی پاکستان تازہ تازہ بنا تھا, آن اوتھ آپ کو کہہ رہا ہوں, 500 روپے رشوت مانگی گئی. میرے دادا ابو بیچارے شریف النفس انسان, امام مسجد گاؤں کے, واپس گئے, کو بکریاں بیچی, کو گائے بیچی. 500 روپے اکٹھے کر کے جب واپس آئے تو وہ جو زمین گورنمنٹ نے پہلے ان کے نام پہ لگائی تھی کہ چلیں آپ کو یہ دیتے ہیں, چونکہ گورنمنٹ تو اقدامات کرتی ہے, اس کی جگہ پہ کھنڈر جو ہے نا, وہ انہوں نے کہا بابا جی یہ لینے ہیں تو لے لیں. یعنی کسی نے 700 روپے دے دیے اور وہ زمین ان کے نام پہ لگا دی. تو میرے دادا ابو, ایک بندہ سید بھی ہو تو جذبات تو لازمی ہونے چاہیے اس کے پاس. یہ عدل کا نہ ہونا میں آپ کو بتا رہا ہوں. دادا ابو نے وہ کاغذ جو ہے نا وہ لٹرلی ان کے منہ پہ مارا کہ تم رکھو, میں اپنی اولاد کو حق حلال کے ساتھ انشاءاللہ پالوں گا. کشمیر میں بھی ہم نے اسی طرح آغاز کیا تھا, یہاں بھی کریں گے. یہی ہوا. ہمارے دادا ابو نے اپنی محنت کے ساتھ بچوں کو پالا پوسا. کوئی فوج میں چلے گئے, کوئی واہ فیکٹری میں چلے گئے, کوئی کدھر چلے گئے. پھر ہمارے والدین نے ہمیں پالا. ایسے ہی نوکریاں, چونکہ ہمارے پاس آپشن رہ گیا تھا, تو ہمارے والدین کی داڑیاں سفید ہو گئیں. ہم بڑے ہوئے, ہماری آگے نسل شروع ہو گئی. آج بھی وہ کیس اسی طریقے سے لٹکا ہوا ہے, ہر جگہ سے اپروو ہے. گورنمنٹ کے کاغذوں میں زمین دادا ابو کے نام پہ نکل آئی ہوئی ہے, کمشنر تک سب نے سائن کر دیے ہوئے ہیں. لیکن وہ جو رپورٹ آنی ہے وہ میرا فلاں ہے. اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ ہمارے وہ کون سے ہیں, شریف النفس پی ٹی آئی کے ایک ہیں, ذہن سے نام اتر گیا. بہرحال ایک تو نون لیگ کے ہیں چودھری نثار اختر صاحب, ان کا ہے وہاں پہ کافی. اور دوسرے وہ جو وکیل بھی ہیں جی, ان کے ذہن سے نام اتر گیا بالکل, اینی بھی آ جائے گا ذہن میں. وہ جو قرآن پہ پروگرام بھی کرتے رہے اور پہلے پیپلز پارٹی میں تھے, اب وہ پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں. بابر اعوان صاحب, ان کے بھی وہاں پہ ڈیرے بنے ہوئے ہیں اس ایریے میں. اگر آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اور کاش کبھی ایسا بینچ بنے ہماری معزز عدالتوں سے کہ وہ جو جنہوں نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دی تھی, ادھر گولی کھائی دادا ابو نے اس وطن کی خاطر, وہ تو سفید پوشی میں وقت گزارتے رہے چونکہ ہمارے پاس طاقت تھی نہیں. اس وقت کچھ لوگوں نے, یعنی یہ ایک خاندان کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں, اس خاندان کا چشم و چراغ, کہ ہمارے بزرگ بوڑھے ہو گئے. میرے 3-4 تایا ابو دنیا سے جا چکے ہیں. آج یعنی ہم بھی اس عمر کی طرف جانا شروع ہو گئے, ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں. اس وطن میں عدل کا یہ حال ہے. میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں نا, جب عدل نہیں ہوتا تو غم و غصہ پیدا ہوتا ہے. اب ہمیں اس غم و غصے کے مقابلے میں الٹرنیٹو دیا گیا تھا. میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی پرسنل نہیں ہوا. اگر میں پرسنل ہوں تو میرے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے کسی معاملے میں شاید بڑا نیگیٹو ہو جاتا, لیکن مجھے اس وطن کی قدر و قیمت کا احساس ہے. تو میں نے اپنے آپ کو ایک رکھا ہوا ہے نیوٹرل سا, ایک کہ چلیں جو زندگی ہے گزر جانی ہے, اس کو اچھے طریقے سے آپ گزاریں. اب آ جائیں واپس. ہمارے بزرگوں کے پاس ایک ہی آپشن تھا محنت کا, ہم نے وہ راستہ چن لیا, درس و تدریس, تعلیم وغیرہ وغیرہ. نہ سیاست میں ہمارا عمل دخل, نہ ایوانوں کے ساتھ ہمارا عمل دخل, نہ کوئی اور
ہمارا عمل دخل، چونکہ ہم کوئی زمیندار تو تھے نہیں، نہ کاشتکار تھے، نہ ہماری فیکٹریاں تھیں، ہمارے پاس یہی راستہ تھا، پڑھو پڑھاؤ، وہ ہم نے کیا۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں وہ چند خاندان ہی حکومت کرتے رہے جن کو انگریز سارا کچھ دے کے گیا، کیونکہ وہ ان کے وفادار تھے زیادہ تر۔ اور یہ چیز پاکستان کی ترقی کو روکنے کے لیے سب سے بڑا پتھر تھی۔ یہ جو جنوبی ایشیا رکا ہوا ہے نا، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ اکثر یہ جملہ سنا ہوگا آپ نے، اور یہ بالکل سچ ہے۔ ہم نے اپنی پروڈکشن نہیں کی قومی سطح پر، ہم نے نوجوان نسل کے لیے پروڈکشن نہیں کی، ہم نے عدل کے پیمانوں کے مطابق پروڈکشن نہیں کی، ہم نے اپنی ذاتی مفادات کی خاطر اپنی فیکٹریاں لگا کے چند لوگوں تک تو روزگار پہنچایا، لیکن اپنے اثاثے بنا کے وہ پیسہ باہر کنورٹ کیا۔ اگر وہ پیسہ پاکستان کی مارکیٹ میں چلتا رہتا، چونکہ دولت کا لفظی مطلب ہے گردش کرنے والی چیز، اگر وہ پیسہ پاکستان کی عدالتوں میں چلتا رہتا یا بازاروں میں چلتا رہتا، ایوانوں میں چلتا رہتا، یہاں ہمارے سرکل میں تو پہیا چلتا رہتا۔ دولت کا لفظی مطلب میں نے بتایا آپ کو، گردش کرنے والی چیز، اس کی گردش روک دی گئی۔ بڑے بڑے گودام، چور بازاری شروع ہو گئی، مافیاز بنتے چلے گئے، چونکہ سیاستدانوں کو ضرورت ہوتی ہے ان کی، وہ ذخائر گودام میں جمع ہو جاتے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ دوسری طرف جو غریب آبادی ہیں ان میں مسلسل تشدد بڑھتا چلا گیا۔ یہ جو ہمیں ہر واقعے میں تشدد نظر آتا ہے، بڑی خوبصورتی سے اس کو بھی عوام کی جہالت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کا سارا کریڈٹ اس نظام کے اس ناانصافی کے روپ کو جاتا ہے، جس نے ہمیشہ قلیل کسی طاقتور کا احتساب نہیں ہوگا۔ یہ صرف سراب دکھائے جاتے رہیں گے، خواب دکھائے جاتے رہیں گے۔ نقصان کس بھی ایشیا ڈوبا ہی اس وجہ سے ہے کہ ہم پروڈکشن کو بڑھا نہیں رہے۔ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ آبادی والا یعنی ہم بنے ہوئے ہیں کانٹیننٹ، سب سے زیادہ آبادی پھر افریقہ میں ہے۔ اب آپ ایشیا اور افریقہ میں دیکھ لیں کیا سسٹم چل رہا ہے۔ یا تو پروڈکشن ہو ہی نہیں رہی، اور اگر ہو رہی ہے تو چند خاندانوں تک وہ سمٹ کے رہ گئی ہے۔ اب کنزمپشن میں پاپولیشن زیادہ ہو گئی، چونکہ ہمارے پاس ٹینشن ریلیز کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ماں سوائے اس کے کہ ہم بچے پیدا کرتے جائیں۔ کڑوا سچ بتا رہا ہوں آپ کو۔ جو پھر یہ مانگے تانگے کی نوکریاں کہ آپ ایم فل پی ایچ ڈی کر جاتے ہو اور آپ کو چوکی دارے کی ڈیوٹی، اب چونکہ آپ کے پاس آپ کا تصرف نہیں ہے، پھر آپ گندے مندے علاقوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ آپ کی گلیوں میں گٹر ابلتے ہیں، گندے سکول، گندے ہاسپٹل، جن کو ٹھیک کرنے کے ہمیشہ جھوٹے وعدے کر کے لوگ ایوانوں میں آتے رہے، اور وہی چند لوگ جس کے لیے پچھلے کئی سالوں سے میں آپ کو ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان کو بادشاہ بنانے سے پہلے اپنی گلیوں کو دیکھ لو، اپنے گھروں کو، اپنے مکانوں کو، محلات کو دیکھو۔ یہ فریب دے رہا ہے، یہ نظام یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ طاقت اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ پروڈکشن کے ذرائع ان کے پاس، قوت و اختیار سارے کا سارا ان کے پاس، پھر ان کی آپس میں شادیاں، پھر یہ جن کو نوازتے ہیں، خواہ وہ صحافی ہوں، اینکر پرسن ہوں، محراب و ممبر والے ہوں، پیر ہوں، جن کو پلاٹ مل گیا، زمین مل گئی، جائیداد مل گئی، کوئی کسی بچے کو نوکری مل گئی، وہ تو ان کے گن گانے پہ مجبور ہوں گے۔ یہ اس طرح پورا گراس روٹ لیول تک یہ پھیلتا چلا گیا۔ اس سے نقصان کیا ہوا؟ 10% ایک طرف ہو گئے، 90% غریب عوام جن کا نام لے کر آئین کی روح سے ہمیشہ دھوکہ دیا جاتا رہا، جن کو کبھی انصاف نہیں ملتا۔ ہم اس 90% کا حصہ ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ ہر دور حکومت میں ہاتھ ہوا ہے۔ جب تک آپ اس سرکل میں رہیں گے آپ کو
نہیں ہو رہی، نشو و نما کے ذرائع سب تک نہیں پہنچ رہے، ہر سکول ایک طرح کا نہیں ہے، ترقی کے مواقع سب کے لیے برابر نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپس آتی رہتی ہیں، باہر کے ملکوں میں ویزا اور یہ وہ اسٹوڈنٹس آتے جاتے رہتے ہیں، کتنے 90% میں لوگ ہیں جن تک یہ خبر پہنچتی ہے، چونکہ وہ جو جہاں سے یہ لیٹر جاری ہوتا ہے وہاں پہ جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں چاند سرکل میں، وہ ان کی نوازنے کی کوشش ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں کو کسی طریقے سے ہوک کر دیا جائے۔ ہمارا پورا نظام چالی ایسے رہا ہے، اپنا پورا نظام یہی ہے کہ اپنے مامے چاچے تائے پھوپھیاں وہ ان کو کر دیا جائے، اس سے ان کو سہولت ملتی ہے، تحفظ حاصل ہوتا ہے، ان کے پنجے مضبوط ہو جاتے ہیں نیچے سے، پھر وہ قوت و اختیار اس خاندان سے باہر نہیں نکلتی، ارتکاز وہیں پہ ہو جاتا ہے، محرومیت باہر کچھ عرصہ تک میں نے آپ کو بتایا یہ سیٹ اپ چل سکتا ہے۔ جنوبی ایشیا اب ایک ایسی نہج پر پہنچ گیا ہے جہاں اب مزید اس کے تشدد میں شاید اضافہ نہ ہو، یہ بم پھٹنے کو ہے، جو اکا دکا واقعات میں آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ مذہبی انتہا پسندی جس کو کہا جاتا ہے، یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ ان کو سارا کچھ ہے۔ عدل جب تک آپ فراہم نہیں کریں گے تشدد کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ تشدد میں اضافہ کرنے والے تشدد کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ چونکہ تشدد کی راہ روکنے کے لیے آپ کو پروڈکشن کے ذرائع پر سے قبضہ ختم کرنا پڑے گا، آپ اس کو مافیاز کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، آپ کو ہر ایک کو برابر تعلیمی سہولیات دینی پڑیں گی، علاج معالجے کا قانون سب کے لیے ایک جیسی سہولت ہوگی، پھر دیگر بہت سارے معاملات ہیں۔ تو گلوبل وارمنگ میں بھی یہ ہوا کہ جن کے پاس قوت و اختیار تھا انہوں نے تو اچھے علاقوں میں اپنے اپنے فارم ہاؤس بنا لیے، وہ صحت مند فضاؤں میں رہتے ہیں، خواہ وہ مری ہو یا کوئی بھی علاقہ ہو۔ جن کے پاس اور زیادہ قوت و اختیار ہے وہ باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں یا آگے پیچھے۔ ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، ہم جو 90% ہیں اس ملک کا، ہماری آب و ہوا سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور ہم اپنے اوپر انتخاب یا منتخب کر کے انہی کو رکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہی نہیں۔ کیا عجیب المیہ نہیں؟ محکوم رعایا 90% ایک ماحول مختلف ماحول میں رہتی ہے، 10% ایک مختلف ماحول میں رہتے آ رہے ہیں، اور ہم ان کو رکھتے ہیں چونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ بڑے باشعور ہیں، ان کے بچے باہر سے پڑھ کے آتے ہیں، وہ بہت لائق فائق ہیں۔ میرے اور آپ کے بچے وہ لائق نہیں ہیں، ہمیں تو حکمرانی نہیں آتی، نہ ہمیں سیاست کی ابجد کا پتہ ہے، نہ ہم جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، اور میرے جیسے بندوں کو تو انگریزی بھی نہیں آتی، تو کیا کیا جائے؟ چونکہ انگریزی بولنا ہی شان کی آپ کی شان ہے، آپ کا معیار ہے اہلیت کا کہ آپ انگریزی بول سکیں۔ باقی یہ حب الوطنی، یہ مذہب، یہ سب جذباتیت کی باتیں ہیں۔ 90% کو 90% کو مطمئن رکھنے کے لیے مختلف ٹیبوز بنائے جاتے ہیں کہ چلو لگے رہو، چوسنیاں ان کو دے دو، جھنجھنے ان کو دے دو۔ ایوان نہیں بدلتے، جب ایوان نہیں بدلتے تو ہماری قسمت نہیں بدلتی، چونکہ ذہنیت وہی ہے اس لیے ہماری قسمت وہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی پاکستان آغاز ہوا تھا پاکستان کا، اس وقت کی میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے اپنے گھر کا واقعہ، اپنے دادا ابو سید معصوم علی شاہ جن کا ہر سال عرس ہوتا ہے، پیر درویش انسان، ان سے 500 روپے مانگے گئے، انہوں نے کہا تم زمین رکھو اپنے پاس۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس وقت؟ آج آپ اندازہ لگائیں، آج بھی پاکستان ویسے کا ویسے ہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ حکمرانوں کو معلوم نہیں ہے؟ میں آپ کو کسی دن کھولوں گا یہ ساری کہانی، یہ زمینیں کیسے تقسیم ہوئی، کن کو طاقت ملی، کوڑیوں کے بھاؤ کنہوں نے خریدی، کس طریقے سے وہ طاقتور ہوئے، یہ بندر باٹ کا سلسلہ کیسے جاری ہوا، عام انسانوں کی 4 نسلیں عدالتوں میں ان کی جوتیاں گھس جاتی ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا، وہ قبروں میں چلے گئے، ان کو انصاف نہیں ملا۔
کیا صحافیوں کو معلوم نہیں؟ اینکر پرسنس کو معلوم نہیں؟ سب کو معلوم ہے. عدالت، معزز عدالتوں تک یہ بات ہے. کرے گا کون؟ جنہوں نے کرنا تھا وہی تو اوپر بیٹھے ہوئے، وہی تو مستفید ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ، یہ جو فزیکل اور اسپرچول گلوبل وارمنگ ہے، اس کے ضمن میں ہم بات کر رہے ہیں. پروڈکشن نہیں ہو رہی. چائنا نے یہ بریک کیا بڑا خوبصورت طریقے سے. میں نے ان کا بڑا انالائز کیا. انہوں نے ہر بندے تک بزنس پہنچایا کہ بھائی آپ محنت کر رہے ہیں، جتنی آپ محنت کریں آپ اس میں کریں. کبھی پڑھیے گا وہ معاملات. اسلام جیسے نظام کے ہوتے ہوئے ہم ناکام ہیں. اس میں اسلام کے نظام کا قصور نہیں ہے، نظام کے نافذ العمل ہونے کا قصور ہے. امپلیمنٹیشن ان کے کام تھے. یہ ہمیشہ اتنا حصہ امپلیمنٹ کرتے ہیں جس سے ان کے ذاتی مفادات پہ ضرب نہ آئے. ہمیں صرف مطمئن رکھنے کے لیے ان کے ہرکارے، ان کے نورتن ہماری صفوں میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں. وہ ہمیں مطمئن کر کے رکھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں؟ جو اس نظام کو درست کرنا چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سب لوگوں کی نفسیات پتہ کیا بنی ہے. بڑی تلخ بات بتانے لگا ہوں آپ کو. ہم سب لوگ کا نہیں ختم کرنا چاہ رہا. میں دوسروں سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے فرقے ختم کریں تو فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. اس ادارے کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. تبدیلی ایک ہماگیر مربوط عمل ہے. اس میں سب کو بیٹھ کر کچھ تبدیلیاں کرنی ہوں گی اسٹرکچرل لیول پہ. میں نے آپ کو بتایا تھا اس طرح کے نظام میں آپ 100 وزیر اعظم اور اچھے اچھے لے آئے ایماندار، نہیں ہوگا. یہ نظام اسی طریقے سے رہے گا جب تک یہ پورا، چونکہ ایجوکیشن کا نظام بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے. کتنے سالوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے چل رہا ہے. میرٹ کی جس طرح دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، جس طریقے سے بندر بانٹ ہوتی ہے، اور یہ ہاسپٹلس پہ چلے جائیں، تھانے کچہری میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ کسی فٹ پاتھ سے شروع ہو جائے نا، کسی ورکشاپ میں چلے جائیں، کسی لاری اڈے پہ چلے جائیں، آپ کو وہ ایک ہی پیٹرن نظر آئے گا. پروڈکشن کم، کنزمپشن زیادہ. زیادہ مال سمیٹنے کی ہرس. وہ زیادہ مال کیوں سمیٹ رہا ہے؟ چونکہ حالات ہی ایسے بنے ہوئے ہیں، سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہے. مار دھاڑ کر کے کاؤ کسی طریقے سے. اس لیے پھر دین الگ ہو گیا، جس کو دین کی اقدار کہا جاتا ہے، کہ یہ مسجد کا دین اور ہے، گلی کا دین اور ہے. مجبوریاں. تو گلوبل وارمنگ میں اب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں بڑے بڑے. اب انہیں سمجھ آئی ہے کہ بھائی یہ سارے کا سارا جو کرۂ ارض ہے یہ جڑا ہوا ہے آپس میں، کہ اگر افغانستان میں بھی بم پھوڑے جائیں گے تو اس کا اثر امریکہ تک جائے گا گلوبلی. اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ بھائی یہ جو طاقتوروں نے زمین کھودی ہے، یہ جو بڑی بڑی انڈسٹریز امپائرز کھڑی کی گئی ہیں، ان کے اثرات تو ہمارے اپنے گھروں میں آ رہے ہیں. تو آج مری صاف ستھرا ہے، فرض کر لیں کچھ ایریاز رہ گئے ہیں. اب اگر آپ یہاں سے جائیں نا گھوڑا گلی، جھیکا گلی، بلکہ نتھیا گلی تک، اب وہ آب و ہوا نہیں رہی جو کبھی تھی اس کی. کبھی صرف 12 سے آپ آگے نکلتے تھے تو مری کا پتہ چلتا تھا آپ مری جا رہے ہیں. تو اس لیے شدتیں آ گئی ہیں موسموں کے اندر بھی. اور جو اصل اس میں پیغام تھا کہ یہ ہمارے کرتوت ہیں مجموعی طور پر، چونکہ ہم بھی خوئے غلامی میں پڑ گئے. حاکم اپنی حاکمیت پہ اڑے رہے، ہم اپنی محکومی پہ گڑے رہے، محکومی کے گڑوں میں گڑے رہے. مجموعی طور پر نقصان سب کا ہوگا، چونکہ جب آگ لگتی ہے وہ محلے اور محلات خاکستر کر دیتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون مسجد میں ہے، کون مندر میں ہے. آگ جب بھڑکتی ہے تو سب کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اب یہ ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے.
اب یہ زمین، یہ کرۂ ارض انتقام لینے پر آمادہ ہے، یہ ری ایکشن کے موڈ میں آ گیا ہوا ہے۔ یہ آسمان کافی عرصے سے برداشت کر رہا تھا، ہم نے جو کچھ کھلواڑ کیا ہے اب وہ انتقام لینے پہ آیا ہوا ہے۔ ہمارے کرتوت ہیں، ہم نے چونکہ اپنے کرتوتوں سے، ایسے اعمال سے اسی رد عمل کو دعوت دی تھی، لہٰذا اب یہ شر اترنا لازمی ہے، اب یہ شر اترنا لازمی ہے۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ یہ جو ٹرانزیشنل فیز ہوگا اس میں غریب لوگوں کا بھرکس نکلے گا، کیونکہ وہ جو ڈوب رہا ہے سسٹم سرمایہ دارانہ، وہ آخری وقت تک کوشش کرے گا کہ اس کی جیبیں بھری رہیں۔ اس لیے نت نئے ٹیکس، نت نئی پابندیاں غریبوں کے لیے ہر طرف سے، کہ ان سے بھی چھینو، کسی طریقے سے نکالو، یہاں سے بھی پیسہ کماؤ اور اپنا سسٹم، چونکہ ان کے سسٹم پھیل گئے تھے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی ہر نئی کوشش ان کو آہستہ آہستہ ڈبو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام بڑا خوبصورت ہے۔ عاد و سمود کا دیکھیں نا، نوح علیہ السلام کے حوالے سے، جن کو تیرنا آتا تھا وہ بھی ڈوب گئے۔ جب عذاب شروع ہوتا ہے پھر تیرنے والے بچ نہیں پاتے، کیونکہ یہ عام عذاب نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو گلوبل وارمنگ، اب ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ پلانٹ تو گیا ہمارے ہاتھ سے، اس لیے بہت ساری پابندیاں پیٹرول پہ، ڈیزل پہ، فاسلز، یہ جو فیول برن ہو رہا ہے اور گرین ہاؤس گیسز کی امیشن ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے، اس کو روکا جائے۔ اور اس کے اثرات کس پہ آئیں گے؟ غریب آبادیوں پہ سب سے زیادہ، چونکہ غریب آبادیوں کے ہاں پروڈکشن نہیں، جب پروڈکشن نہیں ہے تو اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے وہ بہت ساری ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ 2 نمبر، دیکھیں نا، ہمارے پاس پانی صاف نہیں آ رہا، ان کے پاس صاف ستھرا پانی ہے۔ ہمیں گٹروں کے لگے ہوئے سبزیاں اور پھل، ہم نے خود، آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کریانہ سٹور پہ جا کے دیکھ لو کس قدر غیر معیاری چیزیں ہیں، اشیاء خورد و نوش۔ آپ اپنی سبزی منڈی کو دیکھ لیں، اچھا پھل ایکسپورٹ ہو جائے گا، اچھا پھل، اچھی سبزی، اچھی چیزیں ایکسپورٹ ہو جائیں گی۔ میوہ جات کتنے مہنگے ہو گئے جو پاکستان میں پیدا ہوتے تھے، چونکہ ان کو ان کی نقل و حرکت پہ ٹیکس بھرمار لگ گئی۔ پھر ساری بات ان کا بزنس ہے، کون نہیں چاہتا کہ وہ ڈالر کمائے، پاؤنڈ کمائے۔ تو جب ملک کے اندر پیدا ہونے والی چیزیں ملک سے باہر جانا شروع ہو جاتی ہیں تو ملک میں انارکی پھیلتی ہے، چونکہ ملک کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ جب غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو پھر جعل سازی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ جعل سازی کا عمل شروع ہوتا ہے تو صحت بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے، غذائیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اگین کیا ہوگا کہ جب آپ کے دماغی طور پر آپ کی پرورش ٹھیک نہیں ہو رہی، جسمانی طور پر نہیں ہو رہی، تو ایک بڑی تعداد بیمار ہوتی ہے، اپاہج ہو جاتی ہے ہر لحاظ سے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت تھیسس ہمیں دے دیا ہے، ہم اس پہ سوچ نہیں رہے۔ مانتے ضرور ہیں، اقرار بھی کیا جاتا ہے، جلسوں میں یہ حدیث پڑھی بھی جاتی ہے، لیکن ہم اس کی لاجک نہیں سمجھ پا رہے کہ کیسے ہوتا ہے کہ طاقتوروں کے سو جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں سوسائٹی میں، ایسے ہی ہوتے ہیں پھر۔ تو پھر کیا ہوا؟ حکومت آئے گی، اپنے 5 سال پورے کرے گی، چلی جائے گی۔ اب یہ موجودہ ہمارے جو حکمران ہیں، یہ یہی باتیں ہمیں، چونکہ یہ ٹیچر ہیں ہمارے، انہوں نے ہمیں یہی پڑھا لکھایا تھا کہ ملک میں بدعنوانی بہت زیادہ ہے، تو ہمیں اقتدار میں لے کے آئیں تاکہ ہم ان کا احتساب کریں۔ اب یہ 4تھا سال ہے اور ابھی بھی ہمیں یہ پڑھا سکھا ہی رہے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ کوچنگ آپ نے کافی کر دی ہے، اب اگر آپ اقتدار میں آ کر بھی ہمیں یہی لیکچرنگ کریں گے تو پھر آئندہ ہم معزز عدالتوں کے کچھ جج صاحبان ان کا منتخب کر لیں گے، چونکہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت ہے، کرنا انہوں نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کون کرے گا؟
ایک واقعی وزیر اعظم کے اکیلے کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے. لیکن اپوزیشن میں یہ بات نہیں سمجھائی جاتی. اپوزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ بس ہمیں اقتدار تک پہنچائیں کسی طریقے سے. بڑے لکوناس ہیں. تو اس میں یہ چاروں پلرز جو ہے نا، میڈیا کو بھی، عدلیہ کو بھی، فوج کو، آئی ایس آئی کو، عوامی نمائندوں کو، انٹیلیجنشیا کو، تھنک ٹینکس ہوتے ہیں. سوسائٹی کسی ایک طبقے یا ادارے کے ساتھ نہیں آگے بڑھتی. سر سے پاؤں تک پوری ٹیم ہے. سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، علماء کرام کو، مشائخ وزام کو، اساتذہ کرام کو، دانشوروں کو. تو لان تان اور الزام تراشی تو بہت ہو چکی. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے دن سے 500 روپے سے کہانی شروع ہوئی ہے، آج تک 70 سالوں سے زائد ہو گئے. کس کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں رشوت کا بازار گرم ہے؟ کس کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ اقربا پروری ہے؟ کس کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ ماجے گامے چلا رہے ہیں اداروں کو؟ پڑھے لکھے جو ہے نا وہ محکوم ہیں. پڑھے لکھے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوئے، جن کی صرف و ناف پہ مہارت ہے، جو ہر طرح کے علوم میں دسترس رکھتے ہیں، وہ محکومیت کی زندگی گزار رہے ہیں. اور جنہوں نے تھوڑا بہت کر کے قوت و اختیار کے مراکز تک پہنچ گئے، وہ تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں، قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں. تو کچھ عرصہ یہ چل جاتا ہے، زیادہ عرصہ لمبا. اور اگر معاشرے اس طرح چل پڑے تو ترقی کی رفتار کچھوے کی رفتار ہو جاتی ہے. ظلم بڑھ جاتا ہے، تشدد بڑھ جاتا ہے، انتشار میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہی ہو رہا ہے. تو پروڈکشن کے ذرائع کو بڑھانے کی ضرورت ہے. پچھلے 40 سال اٹھا کے دیکھیں، ہماری فیکٹریاں ایک ایک کر کے بند ہوتی چلی گئی، ورنہ کتنا خوبصورت نظام ہو سکتا تھا. ہمیں اسمال میڈیم انڈسٹری کو اٹھانے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے، گاؤں کی سطح سے سارا بزنس. اور یہ سارے کام ہوں گے عدل کے ساتھ. عدل کے لیے آپ کی جیلوں میں جب تک وہ لوگ اسی ماحول کا شکار نہیں ہوں گے جن کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جو دندناتے پھرتے ہیں، تب تک آپ معاشرے سے جھوٹ بولتے رہیں گے، معاشرے کی شدت میں اضافہ ہوتا رہے گا. ہم نے یہی تو کیا ہے. ہم نے یہی تو کیا ہے کہ جیلیں غریبوں سے بھر دی ہیں. پھانسی گھاٹ پہ غریبوں کو لٹکایا گیا ہے. زندگی کی محرومیاں سہنے والے غریب ہی غریب کو مار رہا ہے. کب تک ایسا کریں گے؟ تو 5 کر کے سال گزارتے ہم چلے گئے، لیکن آخر کار یہ سارے کا سارا کچرا، یہ دباؤ اب اکٹھا ہو گیا. دیکھیں محرومیاں بہت بڑھ گئی ہیں. بارود بہت زیادہ ہو جائے تو ایک چنگاری کا منتظر رہتا ہے، کوئی ایک دیا سلائی اور بڑھس. تو یہ آرٹیفیشلی کنٹرول کرتے رہتے ہیں جذبات کو، ادھر سے ادھر سے تھوڑا تھوڑا. یہ پائپ پورے کا پورا گل سڑ چکا ہے. نظام ایک پائپ کی طرح ہے. جب پائپ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں پڑ گیا ہے، گل سڑ گیا ہے، ایک طرف سے ٹیپ لگاتے ہیں، دوسری طرف سے وہ لیکیج شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے لگاتے ہیں، تیسری طرف سے لیکیج شروع ہو جاتی ہے. یہ پورے کا پورا نظام گل سڑ چکا ہے. اس نظام کے بینیفیشری نہیں چاہتے کہ اس نظام کو بدلا جائے، چونکہ ان کو طریقہ آتا ہے، ان کو طریقہ آتا ہے اس میں سروائیو کرنے کا. مجھے اور آپ کو نہیں آتا. ہمیں خواب دیے جاتے ہیں، جذباتیت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹھنڈ سے بات شروع ہوئی تھی، گرم ہو گئی. مجھے امید ہے کہ آپ کے حواس بھی گرم ہو گئے ہوں گے. مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. میں اس لیے محبت سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ امراض ہیں. ہم سب اس سے نکلنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کہاں سے شروع کیا جائے یہ سمجھ نہیں آ رہی. عدل سے شروع کیا جائے. میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، میں نے کئی سال اس پہ ریسرچ کی ہے. جب تک معاشرے کے اندر عدل نہیں آئے گا، ہر طرح کا عدل، جب تک یہ تقسیم ختم نہیں ہوگی، معاشرے نہیں سدھر سکتے. اس کے علاوہ جو کچھ کیا جائے گا وہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، جذباتیت ہے. کوئی مزید نیا بندہ ڈرامہ اٹھے گا اور ایوانوں میں پہنچ جائے گا. نظام یہی چلتا رہے گا، عدل کا نظام. اس میں چونکہ اس وطن کو بنایا بھی بیرسٹروں نے تھا، وکیلوں نے تھا، بچائیں گے بھی وکیل ہی.
میں تو بڑی امید رکھتا ہوں اپنے طلباء و طالبات سے، کالے کوٹ کو ہی اٹھنا پڑے گا، وہی کچھ کریں تو کریں، چونکہ قائد اعظم بھی وکالت سے منسلک، خواب دیکھنے والے علامہ اقبال بھی بیرسٹر، پھر اور دیگر بھی بزرگ ہمارے تحریک پاکستان کے، تو قانون ہی آگے بڑھے تو بات بنے، لا قانونیت تو بہت آگے بڑھ چکی ہے، اس سے زیادہ اور کیا کہوں میں، قانون آگے بڑھے تو بڑی بڑی بات ہے۔ میں نے آپ کو اپنی مثال اس لیے مجھے دینی پڑتی ہے کہ دادا ابو چلے گئے، تایا ابو چلے گئے، کئی بزرگ، ہماری پھپھو میری دونوں کی دونوں فوت ہو گئیں، یہی سنتے سنتے کہ یہ ہوگا کبھی۔ اب ہر طرف سے منظوری ہے، پورے ڈاکیومنٹس پاس ہیں، پورے ڈاکیومنٹس پاس ہیں، پھر بھی کام پتہ نہیں کیوں کیا، اور یہ مجھے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ سفید سفید داڑھیوں والوں کو جب یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ یار بغیر پیسہ دیے بات آگے بڑھے گی نہیں، تو وہ جو نماز پڑھنے والے، وہ پیشانیاں جو اللہ کے حضور جھکنے والی ہیں، جہاں پہ محراب بنے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ احادیث اور آیتیں بھی ہمارے ہی حلقے میں زیادہ گونجتی ہیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ نار بھی صرف ہمارے حلقوں میں ہی رکھی گئی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار ہے ہی نہیں۔ کیا بدبختی ہے کہ غریبوں کو خود ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں عدل کے لیے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ نظام عدل اس قدر اچھا ہو جائے کہ گھر کی دہلیز پہ ان کو عدل مل رہا ہو، وہ صبح اٹھیں تو ان کو عدل مل چکا ہو۔ یہاں پہ کہتے ہیں جی آپ نے بتایا ہی نہیں، کنڈی کھڑکائیں، آ کے سائل بن کر آئیں جناب، بادشاہ ذل سبحانی کی تعریفیں کریں اور پھر لائن میں لگ جائیں۔ 4 نسلیں لائن پہ لگی ہوئی ہیں، یہی ہو رہا ہے سب کے ساتھ، ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے۔ چائے ٹھنڈی، موسم ٹھنڈا، باتیں گرم، اللہ ہی ہماری حفاظت کرے، اور آپ سب کی، ہم سب کی، اور اس وطن عزیز کی انشاءاللہ تعالی۔ وطن عزیز کے گمنام لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ مجھے نہیں پتا اب تک آواز پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے، میں تو کیمرے میں دیکھ کے اس یقین سے بولتا ہوں کہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، میرا اللہ سن رہا ہے، میرا اللہ سن رہا ہے، یہ آوازیں مریں گی نہیں۔ کر دے گا انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام حذیفہ، آپ کا میں نے پہلے بھی نوٹ کیا، مجھے لگتا ہے کہ یو وانٹ ٹو ڈسکس سم تھنگ ود می۔ کل، کیونکہ آج آپ کی میں نے نوٹیفیکیشن بھی دیکھی ہے میسنجر پہ، جو کہ میں یوز نہیں کرتا، لیکن میں نے پی سی چونکہ میرا ٹھیک ہوا ہے تو مجھے آپ کا میسج بھی مجھے ملا ہوا ہے۔ صرف اتنا لکھتے ہیں کہ سر کوئی سم تھنگ پرسنل، سم تھنگ ویری اسپیشل، تو مینج کرتے ہیں، پھر کل کوئی بات شات کرتے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے حذیفہ؟ حمزہ کہاں تک بات پہنچی ہے؟ کچھ زیادہ گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ بس ابھی سوال نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے، چونکہ موضوع خود سے ہی کچھ ایسا آ جاتا ہے، پتہ نہیں، شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہوتا ہے ہمیشہ سے، اس کے حکم سے ہی بات نکلتی ہے جو بھی بات نکلتی ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے، ان سب رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، احباب کے لیے جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، میری بیجی سمیت۔
سب کے والدین، والدہ، والد، نانی نانا، دادی دادا، ننیال ددیال سسرال میں سے، ملنے ملانے والوں میں سے جو بھی دنیا سے چلا گیا، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائے۔ ہمارے نعت خان الحاج خالد حسین حسنین صاحب، اللہ کریم ان کے سفر میں، اخروی سفر میں آسانی عطا فرمائے، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت نصیب ہو۔ دیگر بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ہمارے اس طرح کے ہیرو، شوبز سے تعلق رکھنے والے ہمارے فنکار، ہمارے گمنام مجاہدین، تحریک پاکستان کے، پاکستان سے پیار کرنے والے جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہماری پولیس، رینجرز، آئی ایس آئی، ایف آئی اے، آئی بی، آرمی، نیوی، ایئر فورس، جہاں جہاں جو جو گمنام مجاہد اس وطن کے لیے محنت کر رہا ہے، اللہ کریم اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کے گھروں میں خیر و برکت نازل ہو۔ آپ سب نوجوانوں کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ کریم خیر کا وقت لے کر آئیں، خیر نازل فرمائیں ہمارے لیے، ہمیں ایسے کرتوت کرنے کی توفیق عطا ہو جائے کہ ہم شر سے بچ سکیں، اس سے پہلے کہ شر نازل ہو ہم اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں، ہم شریر لوگوں کے شر سے بچ جائیں اور خیر والوں کی سنگت عطا ہو جائے، ان کی صحبت عطا ہو جائے، انعام یافتوں کے پیچھے ہم چل پڑیں، انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے، ان کی اتباع میں ہم چل پڑیں، تاکہ اللہ کے دربار سے، اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ خیر نازل ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اس پہر ٹھنڈی رات، دسمبر کی یخ وجتا راست، اللہ تعالیٰ میرے نوجوانوں کے حال پر خصوصی کرم فرمائے، رحم فرمائے، آپ کے گھروں میں ہر قسم کی رزق کی کشائش ہو جائے، بندش دور ہو جائے، ہر قسم کی نحوست اور نجاست آپ کا پیچھا چھوڑ دے، آپ کثافتوں سے آزاد ہو کر لطیف تر ہوتے چلے جائیں، آپ کی روح مہکے اور وجود کو مہکا دے، آپ بدن کی شرارتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے مکانوں میں رکھے جس میں نور ہو، ایسے جہانوں میں رکھے جس میں نور ہو، ہمارا ہر طرح کا سفر، جسم کا، روح کا، فکر کا، ذکر کا، اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ منظور و مقبول رہے، ہمیشہ اس پر رحمتیں اور برکتیں سایہ فگن رہے۔ میں دعا کرتا ہوں وطن عزیز پاکستان کے اکابرین کے لیے، علماء و مشائخ عظام کے لیے، پیران حق کے لیے، سب اساتذہ کرام کے لیے، کہ ہم سب مل کر اس وطن میں عدل کا ایک ایسا نظام متعارف کروا سکیں، تعلیم کا عدل، روزگار کا عدل، علاج معالجے کا عدل، ہر طرح کا عدل، جینے کا عدل، کہ وطن عزیز پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں وہ وقت آئے، ہم یہ دیکھ کر جائیں، اور کچھ ہو نہ ہو ایسے پودے لگ جائیں جن کا ہمیں یہ یقین ہو کہ کبھی باغات اگیں گے، سب تک پروڈکشن پہنچے، سب تک پروڈکشن پہنچے اور کرۂ ارض کا ماحول خیر والا ماحول ہو جائے۔ ہمارے سمندر جنہیں ہم نے آلودہ کیا ہے، کاش ہم ان کو دوبارہ سے تطہیر کے مراحل سے گزار سکیں، کاش ہم دوبارہ سے شہد کی مکھیوں کو واپس بلا سکیں، کاش ہم پھول اگا سکیں، کاش ہم دولت کو روکنے کی بجائے اس کو گردش میں رکھ سکیں، کاش چند لوگ امیر تر ہونے کی بجائے دولت کے نظام کو اس طرح وضع کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ سب تک، ہر گھر کی دہلیز تک اس کے حصے کا رزق پہنچ جائے، اور یہ عدل و انصاف سے ہی ممکن ہے۔ کاش ہمارا نظام جو گل سڑ چکا ہے، تبدیل کرنے والی قوتیں پیدا ہو جائیں، ہم سب ایثار و قربانی کے لیے تیار ہو جائیں، اور ہم سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے اسی حال میں جیے جانا ہے، بدتر زندگی یا بہتر زندگی کی طرف بڑھنا ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکہ ایہا النبی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔